السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ جس طرح کہ عزیزی بہنیں پچھلے کلاسز میں ہم نے حروف کے مخارج پر بہت محنت کی اور الحمدللہ جن بہنوں نے کلاسز اٹینڈ کی ہے تو انہیں پتہ ہوگا کہ مخارج کے اچھی طریقے سے علم حاصل ہو گیا ہوگا، اور آگے ہم نے سیٹس بھی دیکھے۔ اب انشاءاللہ العزیز بہنوں کا تقاضا ہے کہ نورانی قاعدے سے شروعات کی جائے، تو چلیے آج شروعات نورانی قاعدے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے بہترین تحفہ ہے جو شروعات سے سیکھنا چاہتے ہیں، اور جس طرح بچے ہیں یا پھر گرلز ہیں اور وہ قواعد کو سیکھنا چاہتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو چلیے ہم مفردات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ مفردات یعنی لیٹرز، یہ عربک کے لیٹرز ہے، تو ہم پہلے اسے دیکھیں گے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اب امتحان یہ ٹیسٹ ہے کہ ہم نے کیا اس میں حروف میں چینجز دیکھے ہیں کہ ان کے نکلنے کی جگہیں تو سیم ہیں لیکن ان کے تلفظ میں کیسے چینجز ہیں یہ دیکھیے آپ۔ تا اور تو، تا تو، ثا سین، شین صاد، حا ہا، خا قاف، قاف اور خا میں فرق ہے، خا اوپری حلق سے ادا ہوگا، قاف زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگنے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ زال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ اب آگے دیکھیے کہ جو مرکبات ہیں جو ملے ہوئے حروف ہوتے ہیں اس میں ان کی شکلیں چینج ہو جایا کرتی ہیں۔ جس طرح انگلش میں ہم جب کوئی چیز لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ بس وہ لیٹرز سیم ہوتے ہیں، اس سے ورڈز بنتے ہیں، سینٹنسز بنتے ہیں، لیکن اردو اور عربک ایسی لینگویج ہے جس میں جب حروف ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اس کا کمبینیشن ہوتا ہے اور اس کی شکلیں چینج ہوتی ہیں۔ دیکھیں جیسے الف ہے، اب یہاں آپ کو جو الف نظر آ رہا ہے تو جب ہم الف کے پہلے کوئی ورڈ ملائیں گے تو اس کی شکل اس طریقے سے ہوں گی، دیکھیے اس طریقے سے، اور وہ کیسے ہوں گے جیسے ہم ملا دیں گے یہاں با، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا با، یہ مل گیا اس سے الف، تو الف ایسا ہوگا، اس کو با الگ اور الف الگ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد یہ الف آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سے پہلے ہم لام لگائیں گے تو یہ دیکھیں لام الف، تو اسی طریقے سے یہاں شکلیں ہیں، با کی دو شکلیں، تا کی تین شکلیں، جیم کی یہ شکل ہے، دیکھیے دال کی ایک شکل، عین کی دو شکلیں، فا کی دو شکلیں، کاف اس کی دو شکلیں، لام اس کی دو شکلیں، میم کی دو شکلیں، نون کی دیکھیے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ زال ہے لیکن یہ زال نہیں ہے بلکہ یہ نون ہے۔ یہ ہا کی تین شکلیں، حمزہ اس طریقے سے بھی آتا ہے، دیکھیے، اور یا کی یہ تین شکلیں ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ الف جب کوئی حروف کے ساتھ لگتا ہے تو وہ کیسے چینج ہوتا ہے، الف اور لام، تو دیکھیں یہاں پر دیکھ لیجئے یہ لام اور اس کے بعد یہ اس طرح سے تھوڑا ترچھا الف جب آ جاتا ہے تو بچے بھی اس میں کنفیوز ہوتے ہیں، تو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ لام الف، یہ لا الہ کا لا ہے، آگے دیکھیے جیم الف، لام الف، میم الف، لا الف، با الف، لام الف، لام جیم، دیکھیے لام ہے اور یہ جیم ہے، یہ الف جیم نہیں ہے، لام الف، لام با، لام الف، با لام با۔
اب دیکھ لیجئے یہ کاف ہے اور کاف کی 3 شکلیں ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا گیا ہے، کیسے یوز کیا گیا ہے، مرکبات میں کیسے استعمال ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے. یہ کاف، یہ اوریجنل کاف ہے، اس کے ساتھ با اٹیچڈ ہے. یہاں کاف دیکھ لیجئے، اس شکل میں بھی آپ کو آئے گا کاف تا، اس شکل میں بھی آئے گا کاف الف، اس شکل میں بھی آئے گا کہ بالکل شکل چینج ہو گئی ہے کاف الف. با کاف تا، یہ دیکھ لیجئے یہ کاف، یہاں بھی، یہاں تا کاف سا ہے چینجز. اب آگے دیکھیے با تا سا نون یا، با الف تا الف جیم سا الف نون الف یا الف. اس کے ساتھ جو الف لگ رہا ہے اس طریقے سے با سین یا سین نون سین تا سین سا سین سا جیم تا ہا. آگے بڑھتے ہیں. یہ بھی سرسری لے لیتے ہیں کہ دیکھیں نون خا یا ہا بالکل چینج نظر آ رہا ہے دیکھیے یہاں، لیکن اس کو سمجھ کر ایک مرتبہ یہ پیج کو آپ خود اپنے طور پہ پڑھیے. با جیم با میم یا میم نون میم تا میم سا میم با یا نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام تا یا لام سا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون تا یا تا نون سا سا نون نون یا نون. اب یہ ہا جیم ہا خا، یہ دیکھیے ہا کی شکل کیسے چینج ہوئی ہے. یہ ہا ہوتا ہے ایسے لیکن یہاں آیا تو یہ دیکھیے چینج ہا سا خا، دیکھیے یہ خا ہے، یہاں خا با، یہاں دیکھیے جیم جیم یہاں شکل چینج جیم تا تا ہا تا یا جیم با. ٹھیک ہے. اب سواد ہا با با خا تا، تو یہ دیکھیے تا کی شکلیں جو ہیں یہ چینج ہو رہی ہے. یہ تا ہے، یہاں دیکھیے با تا اس طریقے سے، یہاں ہا یا ہا، یہاں دیکھیے ہا، یہ ہا دیکھیے آپ یہاں نظر آئے گا آپ کو یا ہا با یا با ہا الف با ہا میم. ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے الف یا الف کاف ایاک نستعین وما یدریک لعلہ یزکا. تو یہ ہم کو عربک میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ جن لوگوں کو یہ سیکھنا ہے مرکبات دیکھنی ہے کہ اس میں شکلیں کیسی ہیں، مفردات شکلوں میں جب مرکبات میں چینج ہوتی ہے تو کیسی ہوتی ہے. تو دیکھیے الف یا الف کاف نون سین تا عین یا نون نستعین میں، تو اسی طریقے سے آپ یہاں تک آئیں گے. دیکھیے لام تا نون با حمزہ نون، یا آخری لائن میں جو آخری ورڈ ہے دیکھیے لتنبئن ہے یہ، اور یہاں پر ہے لام تا نون با حمزہ نون. یہ کس طرح ہم کو نظر آ رہا ہے. تو ایک بار بیٹھ کر، یہ آپ کے لیے ٹاسک ہے، آپ بیٹھ کر اس کی مشق کیجیے. آگے بڑھتے ہیں ہم حرکات. جس طرح الحمدللہ پچھلی کلاس میں بھی ہم نے حرکات دیکھے ہیں، لیکن چونکہ ہم نورانی قاعدہ کو اسٹارٹ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، تو ہم حرکات سے شروع کرنے والے ہیں. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جو مفردات ہم نے پچھلے الف با تا سا دیکھا ہے یہ سائلنٹ ورڈز ہیں، لیکن جب اس کے اوپر زبر اور زیر اور پیش آ جاتا ہے تو یہ متحرک ہو جاتے ہیں، اس میں موومنٹ آ جاتی ہے. تو دیکھیے اور زبر زیر پیش کی حرکات جن حروف پر آتی ہے تو وہ اس کی آواز نکلتی ہے، ایک ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے. کیسے دیکھیے حمزہ کی آواز الف حمزہ الف ا، با الف ب، تا الف تا. اب اس کو پڑھنا کیسے ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے حمزہ زبر آ. ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی دیکھا ہے کہ آپ یہ پریشان نہ ہو کہ یہاں حمزہ نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے کہ یہ تو الف ہے. تو دیکھیے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اللہ کا جو الف ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، لیکن جس الف کے اوپر زبر آ جاتا ہے یا زیر آتا ہے یا پیش آ جاتا ہے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے. تو حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو ہم جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے حمزہ زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ہا زبر ہا،
خا زبر خ، دال زبر دو. اب خا با تا دا زا را زا نہیں پڑھیں گے بلکہ ز را ز سی سا شا سو زو تو زو آ غا فا قا کا لا ما. آواز بالکل تھوڑی کھینچ کر پڑھ رہے ہیں ہم، زیادہ نہیں. زیادہ کھینچنے سے وہ مدہ ہو جائے گا، جس طرح ہم نے مدہ پچھلی کلاسز میں بھی دیکھا ہے. انشاءاللہ آگے مزید ایکسپلین کیا جائے گا، لیکن یہاں دیکھیے کہ اس کو بڑھانا نہیں ہے. اگر آپ نے بڑھا دیا، مثال کے طور پر یہ ہے مشق. مشق میں ہے پہلا ورڈ درسا. دیکھیے اس کو اجرا اس طرح سے کریں گے. دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، دراسا. تو آپ دیکھیے آپ دراسا کر لے یا دراسا کر لے، کیونکہ آخر میں ہم تھوڑا جو تو ناموں میں بھی الف لگاتے ہیں یا حمزہ لگاتے ہیں، یہ غلط ہے. دیکھ لیجئے دراسا، دراسا نہیں ہوگا، ودعا نہیں ہوگا، بلکہ دراسا ودعا. تو ہم اس کا اجرا اس طریقے سے کریں گے. دال زبر دا، دال کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکت کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے دال زبر دا، جس طرح سے مکتب کے بچے پڑھتے ہیں بالکل اس طریقے سے انشاءاللہ پڑھیں گے تو بالکل وہ ذہن نشین ہوگا اور آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی. تو دیکھیے دال زبر دا، را زبر را، درا، سین زبر سا، درسا، واو زبر وا، دا زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع. آگے دیکھیے عبدا، کسبا، دخل، بلغ، وجد، سجدہ. ہم نے سجادہ یا ساجدہ نہیں پڑھے بلکہ وہ چینج ہو جائیں گا. اور اسی لیے ہم کو جو تو قواعد کے ساتھ قرآن کو سیکھنا ہے تاکہ ہم لہن نہ کر بیٹھے، غلطیاں نہ کریں. اور قرآن مجید کو لہن چلی اور لہن خفی یعنی بڑی غلطی اور چھوٹی غلطیوں سے قرآن کریم کو پڑھنا سراسر حرام ہے اور مکروہ ہے، ناجائز ہے. تو نہ ہم چھوٹی غلطی کریں گے نہ ہی بڑی غلطی کریں گے. اسی لیے ہم جو ہے تو الحمدللہ یہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم نے زبر کی حرکات کو دیکھ لیا. اب ہم زیر کی حرکات دیکھیں گے. زیر کو معروف پڑھا جائے، مجہول آواز سے بچا جائے. معروف کی میننگ کیا ہوتا ہے اور مجہول کے میننگ کیا ہوتا ہے پہلے ہم یہ سمجھاتے ہیں آپ کو. اور زیر کی آواز کہاں جاتی ہے؟ نیچے کی جانب جاتی ہے. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. تو دیکھیے زیر کی آواز کو معروف پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ دیکھیے ابلی، تو ابلے پہلے کے جو پڑھے ہوئے لوگ ہیں وہ مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ قرآن کریم، جس طرح ہم نے انٹروڈکشن میں احکام تجوید میں دیکھا کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے، وہ اہل عرب پر اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ عربی زبان میں نازل ہوا. اسے عربی میں پڑھنا چاہیے اور عرب کی طرح معروف طریقے سے پڑھنا چاہیے. چونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان میں بہت ساری زبانیں مکس ہیں، تو ہم اپنی زبان میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے لہن اور غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور لہن اور غلطیوں کے ساتھ قرآن کو پڑھنا جائز نہیں ہے. اسی لیے جو ہے تو اس کو معروف پڑھا جائے. ابل، رادفا، حامدہ، شہیدہ، شہ دیکھو اعوذ باللہ. بہت سارے لوگ پچھلے جو پڑھے ہوئے ہمارے تو وہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. باللہ ہے نہیں، حاضر ہی، دال زیر دی، خاضر خی. دیکھیے تو یہاں دیکھیے آپ حمزہ زیر ای، یہ بالکل اجرا پچھلی حمزہ زبر آ کا جو ہوا تھا بالکل اسی طریقے سے ہوگا. ہم تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں جس طرح کے. دیکھیے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں. تو دیکھیے یہ حمزہ کیا ہے؟ خالی نہیں ہے، یہ الف خالی نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ بن گیا ہے. تو یہاں حمزہ زیر ای، با زیر بی اور زبر زیر کی اور پیش کی حرکات کو ہم جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. جیسے حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جی، حی، خی، دی، زی، ری، زی، سی، شی، سی، زی، تی، زی، قی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی، یہ. اب دیکھیے یہاں ہمارا ٹیسٹ ہوگا، ایک مشق ہے، ایک پریکٹس ہے. ابلی، ابلینی، اور کوئی طریقے سے پڑھنا چاہتے اس طریقے سے نہیں بلکہ ایسے پڑھیں گے. ابلی، رادفہ. دیکھیے یہاں دو حرکات آئی ہیں. ہم نے جیسا زبر کی حرکت دیکھے ہیں پچھلی
पिछले चैप्टर में देखिए रॉ, ये रॉ है, रदीफा, रदीफा, हमिदा, शहीदा, बखीला, सखीरा, सखीरा नहीं बोलेंगे कि आखिर वर्ड जो है हम उसको नहीं बढ़ाएंगे। रहीमा, लाइबा, शरीबा, आमिला, आमिला नहीं, अमिला भी नहीं और अमिला भी नहीं, तो तीनों को भी नहीं बढ़ेंगे बल्कि बरीक़ा, खतीफ़ा, जज़िया, सक़ीमा, गशिया, नसिया। ठीक है, तो आगे पेश की हरकत की तरफ बढ़ेंगे। तो ये कोशिश करें कि ज़ेर को कभी मजहूल ना पड़े, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं, बल्कि आउज़ु बिल्लाहि, बिल्लाहि। ठीक है, तो ज़ेर की हरकत को इस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ आ गई है पेश की हरकत। अब पेश को भी मारूफ पढ़ा जाएगा। यहाँ भी बहुत गलतियां होती हैं, मजहूल आवाज से बचा जाएगा और थोड़ा भी हम इसको नहीं खींचेंगे। पेश की आवाज को आगे को जाती है, यानी और होंठ क्या होते हैं, गोल होते हैं, जैसे वाव होता है बस इसी तरीके से, और बीच का हिस्सा खुला रहता है। वाव का मखरज जहाँ से निकलता है बस आप वही समझ लीजिए, बिल्कुल आसान है। हमजा पेश उ, बा पेश बू, ता पेश तु, सा पेश सु, जीम पेश चू, हा पेश हु, खु दो, जु रू, जु सु, शु सु, जु तु, जु उ, उ फु, उ कु लु मु, नु वु हु उ, यू यू। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस है हमारी। क्या रॉ पेश रू, सीन पेश सो, रुसु, लाम पेश लू, रुसूलू नहीं होगा, रुसूलू पढ़ लेंगे ना तो रसुल के में नहीं होता है एक रसूल, एक रसूलू पकड़ लेंगे, रसूलू तो फिर ये चेंज हो जाएंगे बहुत सारे रसूल। रसूलू, सुदुसु, फुकिदा, फूकिदा नहीं, और बहुत से सारे फा पेश फू को वाव की जैसे पढ़ लेते हैं, जैसे फोकीदा, फो में जो है तो वाव की बू आ रही है तो वो नहीं पढ़ेंगे बल्कि फोकीदा। खो तेला नहीं बल्कि कुतिला, कुतिला। नुकिसा, देखिए नुकिसा, करूमा, उलिमा, हुदिया, सुहफु, सुहफु, सुहूफ कह देंगे ना, ये जमा आ जाएंगे, ये वहां जहां वाव लगा देंगे ना आप यहाँ पर अगर वाव लगा दे आप तो ये हो जाएंगे बहुत सारे सुहफ, बहुत सारी किताबें। सुहफ एक किताब, वो सिया, उदीरा, नौसरा। ठीक है, जिस तरह अगेन पिछली क्लासेस में हमने हुरूफ मद्दा देखा था, हुरूफ मद्दा फिर हमसे रिपीट करेंगे ताकि इंशाल्लाह आगे के क्लासेस में हमें बहुत आसानी हो, क्योंकि आगे एक लंबा सफ़र है और पहले बेसिक्स हमारे जो है तो क्लियर होना चाहिए। तो देखिए हुरूफ मद्दा 3 है। मद्दा की मीनिंग क्या होता है पहले ये देख लीजिए। अलिफ या वाव, वो उसको सिर्फ थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है, जैसे ज़बर ज़ेर पेश की हरकत को हम थोड़ा भी नहीं खींचे, जल्दी पढ़े, लेकिन जो मद्दा हरूफ आते हैं, यानी ये हरकत के साथ जो पिछली हरकत थी बा ज़बर बा के साथ अगर अलिफ शामिल हो रहा है तो ये अलिफ मद्दा कहलाएगा, और अलिफ मद्दा को एक ज़बर के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें जमा हुई, पहली एक हरकत है ज़बर की और इसके साथ खाली अलिफ शामिल हुआ है। जो अलिफ खाली है, अलिफ खाली से पहले ज़बर आया है, इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा। देखिए आपको यहाँ अच्छी तरीके से समझ आएगा कि हमज़ा हमेशा जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा कहलाता है। यह है हमज़ा और यह है अलिफ। ठीक है, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा। अब आपको समझ आ रही है कि ज़बर के साथ अलिफ की हरकत लगी है और अलिफ खाली से पहले ज़बर लगा है। बस आपको जो जिस तरीके से समझना है इस तरीके से आप समझिए, तो इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मश्क में मैं आपको दिखाऊं कि गलतियां कहाँ होती हैं कि जहां ज़बर ज़ेर को हम पढ़ लेते हैं फिर सारी जगह वही
وہی قانون کو ہم اپلائی کرتے ہیں، وہی رول کو اپلائی کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں کہ جہاں الف مدہ آتا ہے بہت سارے اچھے اچھے پڑھنے والے بھی وہاں پر الف کو کھا جاتے ہیں اور اس کی آواز کو معدوم کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میننگز قرآن کریم کے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو میں آگے دیکھیں، دال الف زبر دا، ذا، را، ز، سی، سا۔ اب اس کو اس طریقے نہیں کھینچنا آپ نے سا بہت سارا، شا نہیں، بس ایک الف کے برابر، سا، شا، سو، زو، تو، زو الف زبر زا، عین الف زبر ع، غین الف زبر غ، فا، ق، کا، لا، ما، نا، وا، ہا، یا۔ اب مشق میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دیکھیے زیادہ، اب دونوں میں ڈفرنس دیکھیے، یہ الف مدہ کہاں ہے آپ بتائیں؟ یہ جو الف ہے یہ خالی ہے، الف خالی سے پہلے زبر کی حرکت ہے، اس لیے یہ کیا ہوا؟ الف مدہ۔ تو ہم، اور یہ دال ہے، دال کے اوپر صرف سنگل حرکت ہے زبر کی، تو اسے تھوڑا بھی نہ کھینچے، جلدی پڑھے۔ کیسے ہوگا دیکھیے، زادہ، 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 خافا۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ بہت سارے قرآن پاک پڑھنے والے خافا، تابا، تو ہم دونوں میں کوئی ڈفرنس رکھتے ہی نہیں ہے، نہ فا میں اور نہ ہی خا میں، نہ الف مدہ میں، نہ ہی زبر کی حرکت میں۔ تو اس بات کو ہم دھیان دیں گے اور اچھی طریقے سے پڑھنے کی مشق کریں گے، بارہا مشق کریں گے، قرآن کو کھولیں گے، اس کے بعد آپ قرآن کو کھولیں اور دیکھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں یہاں پر خافا، تابا، سمجھ آ رہی بات؟ تابا، یہاں ہم ایک الف کے برابر کھینچ رہے ہیں اور یہاں جلدی چھوڑ دے رہے ہیں، دیکھیے تابا، جاہد، 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 یہاں جا کو ہم کھینچ رہے ہیں ایک الف کے برابر، ہدا کو جلدی پڑھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ حاسب، حاسب، جناح، جناح، الف مدہ کہاں ہے؟ دیکھیے یہاں، شارب، شارب، فراغ، یہ دیکھیے الف مدہ، فراغ، خادع، خادع، دیکھیے قاتل، یہ دیکھیے الف مدہ، صابر۔ اب دیکھیں قرآن میں پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ قتلا پڑھ لیتے ہیں، خدا پڑھتے ہیں، صابرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ الف کیوں، الف تو خالی ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت تو ہے ہی نہیں، اب ہم اس کو کیسے پڑھیں؟ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ الف مدہ ہے، چونکہ پہلے پڑھائی اس طریقے سے ہوئی نہیں ہے تو پتہ نہیں ہے قواعد کا، تو اب آپ نے جان لیا ہے تو اب اس کو ٹھیک سے پڑھیں گے اور انشاءاللہ پڑھتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم اب صحیح پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے صابرہ، اب دیکھیے پہلے تو ہم حروف کی ادائیگی کریں گے تو تلفظ کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کریں گے، صابرہ، ہم نے دیکھا صاد کا مخرج، صابرہ۔ اب یہاں الف مدہ آیا ہے، با پر چھوٹی سی حرکت ہے زبر کی، اس کو جلدی پڑھیں گے، صابرہ، صابرہ بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ صابرہ، صابرہ، تعالی، سمجھ آئی بات؟ تعالی، یہ ہوا تھا الف مدہ۔ اب ہم یا مدہ کی طرف آگے بڑھیں گے۔ دیکھیے یہ ہے یا مدہ، جس طرح ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی دیکھا ہے، اب پھر سے دیکھتے ہیں یا مدہ، یا ساکن۔ اب الف ساکن سے پہلے جب زبر تھا الف مدہ ہوا تھا، اب سوچ لیجئے یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہے تو یا مدہ کہلائیں گی، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیں گے اور معروف پڑھیں گے، مجہول پڑھنے سے بچیں گے۔ ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ قرآن کو معروف پڑھے، جس طریقے سے نازل ہوا ایز اٹ از پڑھے، ہم مجہول اپنے لہجے میں پڑھنے کی کوشش مت کریں، اے بے تے والی لینگویج نہ استعمال کریں۔ جیسے دیکھیے حمزہ یا زیر ای، دیکھیں الف خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ جی یہ ہوا حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، دال یا زیر دی، ہے نا؟ ایک یا کے برابر ہم مزید کھینچ رہے ہیں، ایسے تھوڑا سا کھینچ رہے ہیں، زی، ری، زی، سی، شی، صی، غی، طی، غی، قی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای۔ ٹھیک ہے، اب اس کی مشق کریں گے، اس کی پریکٹس کریں گے۔ دال یا زیر دی، نون یا زیر نی، اب دی نہیں پڑھتے ہیں،
بہت ہی ہم نے سنا ہے کہ دینی پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا یا اللہ یا کے اوپر جزم، اب اس کو شاید سے نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر جزم آ جاتا ہے نون کے آخر میں تو ہم وہاں تو رک جاتے ہیں جہاں پر آیات آتی ہے نا، ہوتا ہے ایسا، تو وہاں پر رکنا چاہیے شاید، والا ضالین کے اوپر اگر جزم آ گیا یا وہاں رکنے کی آیت آگے رکنا ہے تو پھر یہاں سمجھ نہیں آتا ہے، پڑھ لیتے بہنیں دینی، فی ہی، ارینی نہیں، بلکہ اب آپ کو قواعد پتہ چل گیا ہے، دینی، فی ہی، دیکھیے یہاں دیکھیے دینی، فی ہی، ارینی، کھینچ رہے کسے ہم، یہاں ہے دیکھیے یہ ہے یا مدہ، اسے کھینچ رہے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہ یا مدہ ہوگا، اسے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، کتابی، کیا ہوا یہاں دو قاعدے ہوئے ہیں، دیکھیں یہاں الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، تو ہم کاف کو کم کھینچیں گے، تا الف زبر تا کو کھینچیں گے، اور با یا زیر بی کو کھینچیں گے، کتابی، اجیبو، ٹھیک ہے، یہاں یا مدہ ہے دیکھیے، ٹھیک ہے، یواری، را یا زیر ری، ٹھیک ہے، یواری، اور یہ الف خالی سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ، یواری، مفاتیح، اب یہاں یواری پڑھتے ہیں، یواری بھی پڑھ لیتے، الف کو چھوڑ دیتے، یواری، واو الف زبر وا، واو الف مدہ ہے، پھر یا مدہ ہے تو دونوں کو کھینچیں گے، یواری، مفاتیح، مفاتیح، یہ یا مدہ ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر رازقین، دیکھو را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، یا زیر قی، اب دیکھو یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہے تو کیا ہوگا یہ رازقین، عبادی، دیکھیے یہاں بھی الف مدہ ہے اور یا مدہ ہے، عذابی، بولیے اب الف مدہ اینڈ یا مدہ، تماثیلو، یہاں بھی کیا ہے دیکھیے دو مدہ نظر آ رہے، مقادیرو، مقادیرو نہیں، ہاں مقادیرو، اور را کے اوپر جو پیش ہے اس کو جلدی پڑھ کر چھوڑ دیں گے، اخیہی، دیکھیے اخیہی، یہاں الف یا مدہ، بنی ہی، یہاں بھی یا مدہ ہے، اچھا جزم میں اور پیش میں فرق ہے، جزم دیکھیے یہ تھوڑا خالی سا ہوتا ہے اس طریقے سے، اب جہاں پر جزم جس حروف میں ہوتا ہے اس کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، وہ دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اگر یہیں پر پیش آ جائے تو پیش کو تو وہ اپنا اس کا اپنا جو ہے ایک پروننسیشن ہے، اس کا ایک اپنی آواز ہے، لیکن جب جہاں پر جزم ہوتا ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اور یہ جب یہ جزم کی حرکت کہیں ہوتی ہے یہ پہلے والے ورڈ سے مل کر پڑھا جاتا ہے، جیسے اخیہی، بنیہی، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم واؤ مدہ کی طرف آتے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلی کلاسز میں بھی دیکھا ہے کہ واؤ مدہ اس کو بھی تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آئے تو وہ واؤ مدہ کہتے ہیں، اسے بھی ایسے پڑھیں گے، او، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، زو، رو، بس اسی طریقے سے یہ پڑھا جائے گا، اور اس کی مشق دیکھ لیجئے، نوح، یہ دیکھیے یہ مشق ہے اس کی، نوح، نون واو پیش نو، ہا پیش حو، نوح، تو واو پیش تو، را پیش رو، تو رو، دیکھیں یہ جزم ہے، جزم کو ہمیشہ پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو رو، اب واو ساکن سے پہلے، واو ساکن یعنی جس حرف جزم ہو اس کو ساکن ورڈ کہتے ہیں، سائلنٹ ورڈ کہتے ہیں، اس کو پہلے حرف یعنی متحرک حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، تو دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے، واو سے پہلے پیش کی حرکت ہے، تو واو پیش تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے، را پیش رو، تو رو، تو رو بھی نہیں ہے یہاں پر واو مدہ نہیں لگائیں گے ہم، ٹھیک ہے، اس سے بچیں گے، آگے دیکھیے تو بو ہے، یہاں پر دو مدہ ہے، دیکھیے یہاں پر دو مدہ ہے، تا واو پیش تو، با واو پیش بو، تو بو، نورو، یہاں دیکھو نورو نہیں پڑھیں گے، نورو بھی نہیں پڑھیں گے بلکہ نورو، قالو، یہاں دو مدہ ہے، یہاں الف مدہ بھی آ رہا ہے اور یہ یہاں پر واو مدہ بھی آ رہا ہے، آگے دیکھیے یوحی، یوحی، یہاں پر یا مدہ ہے اور واو مدہ ہے، یہاں پر یقوم، تکون، تکون، یقوم،
मुस्लिमून, मुस्लिमून, यहाँ भी वाव मद्दा है। क़ारून, वाव साकिन से पहले पेश है, देखिए क़ारून। दाखिरून, सबकून, सबकूना, सबकूना, क्योंकि यहाँ क्या है, अलिफ मद्दा है, यहाँ पर वाव मद्दा है। यहाँ देखिए बासितून, राजिऊन, राजिऊन, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ा उल्टा पेश, इसके मीनिंग क्या होते हैं। इन तीनों को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। अगर अलिफ खाली वहाँ लगा भी ना हो, यानी कोई ज़बर के बाद यानी कोई मुतहरिक हर्फ के बाद अगर अलिफ आता है वो अलिफ मद्दा कहलाता है। लेकिन जहाँ इस तरीके से खड़ा ज़बर आता है कोई हरूफ के ऊपर, देखें बा के ऊपर खड़ा ज़बर है तो बा ता, तो इसको एक अलिफ मद्दा की तरह ही पढ़ा जाता है। इसकी आवाज़ भी और इसकी मकदार भी, खींचने की मकदार भी एक अलिफ के बराबर ही होती है। जैसे आ, बा, ता, सा, जा, हा, खा, दा, ठीक है। और इसको भी इसी तरीके से या तक पढ़ा जाएगा। आगे देखिए, चूँकि क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए मश्क में आप देख लीजिए आदम, चेंजेस देखिए, आदम, आदम नहीं, हाँ, क्योंकि खड़ा ज़बर में और ये ज़बर में बहुत बड़ा फ़र्क है। इसको थोड़ा भी ना खींचे, इसको एक अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। इसकी मकदार एक अलिफ के बराबर है, इसकी मकदार जो है तो बिल्कुल भी इसे नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा खींचे। आदम, आमना, मालिकी, अबवाहु, समावाती, गावीना, या सालिह, इलाहुना, इलाहुना। अब यहाँ अलिफ मद्दा है, इसको दोनों को बराबर खींचेंगे, लाम को भी और नून अलिफ ज़बर ना को भी। इलाहुना, हाज़ा किताबु, किताबु, रिसालाती, रिसालाती, ज़ालिका, ज़ालिका, ठीक है। तो ये हो गया है खड़ा ज़बर। इंशाल्लाह अब आइंदा क्लास में खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश देखी जाएंगी इंशाल्लाह। फिर यहाँ से इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू होंगी और फिर आगे हम मज़ीद क़वाइद की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए इंशाल्लाह यहाँ तक के मश्क कीजिए। ये उन लोगों की रिक्वेस्ट के बुनियाद पर बनाई गई है जो नूरानी कायदा से स्टार्ट से शुरुआत करना चाहते हैं। तो खूब अच्छी तरीके से पढ़िए और मखारिज को भी खूब अच्छी तरीके से याद रखिए, क्योंकि हमारे कुरान का अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से बेस बन रहा है और उम्र में कुरान पाक को सीखने में कोई किस्म की क़ैद नहीं होती है। कुरान को आखिर दम तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ पढ़ते पढ़ते अगर इस दुनिया से जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सीखने वाले और हुफ़ाज़ इकराम के साथ और तालिब इल्मों के साथ अल्लाह ताला हमारा शुमार अता फ़रमाएगा। तो अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को सही सीखने और समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ाए फ़िद दारैन।